بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے 11ویں جماعت کے حصہ نثر کے اہم نوٹس، جن میں سبق کا نام، مصنف کا نام، اصناف، تحریر کی خصوصیات اور مرکزی نکتہ شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے افسانوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ افسانہ صنف کے اعتبار سے ایک ایسی کہانی کو کہا جاتا ہے جو مختصر ہو، ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے اور اس کا اختتام قاری کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ 11ویں جماعت میں جو افسانے شامل نصاب ہیں ان میں خودکشی، مجسمہ، مائیں، استاد محترم اور چور ریشنلائز سلیبس کے مطابق شامل نصاب ہیں۔ خودکشی کے مصنف سعادت حسن منٹو ہیں اور ان کی تحریر کی اہم خصوصیات ان کا بے باک انداز، تلخ موضوعات کا چناؤ اور ان کے بین الاقوامی معیار کے افسانے شامل ہیں۔ اس سبق کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ غم سے خوشیوں کی قدر آتی ہے اور آگاہی کا ایک لمحہ بھی انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دوسرا افسانہ ہے مجسمہ۔ مجسمہ کے مصنف غلام عباس ہیں۔ غلام عباس کی تحریر کی خصوصیات میں نفسیاتی کشمکش کا بیان نہایت واضح طور پہ پایا جاتا ہے، جذبات نگاری عروج پر ہے اور انہوں نے انسانی فطرت کی عکاسی نہایت عمدگی سے کی ہے۔ اس افسانے کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات میں نہ صرف ضروریات بلکہ اپنے ساتھی کے جذبات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تیسرا افسانہ مائیں ہے، جس کے مصنف احمد ندیم قاسمی ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کی تحریر کی خصوصیت میں دیہاتی ماحول کی عکاسی، ان کے افسانوں میں پائے جانے والا موضوعات کا تنوع یعنی کہ ورائٹی، اور اس کے علاوہ انہوں نے تقسیم ہند کے واقعات کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ اس سبق کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ ماں کے دل میں بچوں کے لیے بے انتہا محبت موجود ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کے بچے کا درد بھی محسوس کر سکتی ہے۔ اگلا افسانہ ہے استاد محترم، جس کے مصنف شوکت صدیقی صاحب ہیں، اور اس سبق کی خصوصیات میں ان کے معاشرتی مسائل کا بیان شامل ہے۔ شوکت صدیقی نے اپنے افسانوں کے ذریعے مظلوم طبقوں کی ترجمانی کی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت ان کی کہانیوں میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ مرکزی نکتہ اس سبق کا یہ ہے کہ علم کی ناقدری آج کے زمانے میں عام ہو چکی ہے اور دولت کو علم پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اگلا افسانہ ہے چور، جس کے مصنف ہیں اشفاق احمد صاحب۔ اشفاق احمد نے اپنے افسانوں کے ذریعے اخلاقیات کا درس دیا ہے۔ ان کے افسانوں میں کہانی کا جدید انداز پایا جاتا ہے، پلاٹ سے زیادہ انہوں نے مکالموں پر زور دیا ہے، اور اس افسانے کا مرکزی نکتہ ہے کہ حالات انسان کو مجرم بنا دیتے ہیں اور انسان اپنے ضمیر کی آواز پر کان نہیں دھرتا اور اپنی اصلاح سے گریز کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے نصاب میں شامل ہیں 2 ڈرامے، جن میں پہلا ڈرامہ ہے رستم اور سہراب اور دوسرا ڈرامہ ہے مرزا غالب بندہ روڈ پر۔ ڈرامہ صنف کے اعتبار سے ایک ایسی کہانی کو کہا جاتا ہے جو کہ اداکاری کے ذریعے پیش کی جائے، اور یہ قدیم یونانی لفظ ڈراؤ سے نکلا ہوا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا، یعنی وہ کہانی جس کو کرداروں کے ذریعے پیش کیا جائے اس کو ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ رستم اور سہراب کے مصنف کا نام آغا حشر کاشمیری ہے، جن کو ہندوستان کا شیکسپیئر بھی کہا گیا ہے۔ ان کی تحریر کی خصوصیات میں ڈراموں میں اشعار کا برمحل استعمال، انسانی جذبات کی عکاسی عمدہ طور پر پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے ڈراموں میں پرجوش الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور اس کے علاوہ جذبات نگاری بھی ان کے ڈراموں کی اہم خصوصیت ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ غرور سے انسان کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے، کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو انسان جلد بازی سے کام لیتا ہے کئی دفعہ وہ اپنا ایسا نقصان کر لیتا ہے جس کا خمیازہ آسانی سے بھگتا نہیں جا سکتا۔ اگلا ڈرامہ ہے مرزا غالب بندہ روڈ پر، جس کے مصنف بابائے ڈرامہ خواجہ معین الدین ہیں۔ اپنے
ڈراموں میں انہوں نے معاشروں کا تقابلی جائزہ پیش کیا ہے۔ ان کے ڈرامے نظریاتی ڈرامے ہوتے ہیں اور ان کے ڈراموں میں خواتین کرداروں کا کم استعمال نظر آتا ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کے نظریاتی اساس پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ منفی کرداروں کی باتوں میں اور بہکاوے میں آ کر ہمیں امید کا دامن کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے نصاب میں شامل ہیں شخصیت نگاری اور خاکہ نگاری۔ شخصیت نگاری کا ایک حصہ خاکہ نگاری ہوتا ہے۔ خاکہ نگاری کسی بھی انسان کے حلیے، عادات اور مصروفیات کا بیان ہے، جبکہ شخصیت نگاری میں اس کے شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ اور جائزہ لیا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی مرزا فرات اللہ بیگ، جو کہ خاکہ نگاری کے بادشاہ ہیں، ان کے قلم کا نتیجہ ہے۔ مرزا فرات اللہ بیگ کی تحریر کی خصوصیات یہ ہیں کہ انہوں نے دہلی کی بامحاورہ زبان کو استعمال کیا ہے اور شخصیت نگاری میں اور خاکہ نگاری میں غیر جانبدارانہ انداز استعمال کیا ہے۔ زبان کا لطف ان کی تحریروں میں واضح طور پر نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ممدوح کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو بیان کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے۔ دوسری شخصیت نگاری ہمارے پاس پطرس بخاری کی ہے، جن کے مصنف فارغ بخاری ہیں، اور یہ شخصیت نگاری ان کی ایک کتاب جس کا نام البم ہے وہاں سے لی گئی ہے۔ فارغ بخاری نے پطرس بخاری کی عظمت کا کھل کر اعتراف کیا ہے۔ ان کے جملوں میں بانگ پن نمایاں ہوتا ہے اور زیادہ تر انہوں نے تعریف ہی کی ہے اور سنی سنائی باتوں کے اوپر زیادہ غور نظر آتا ہے۔ اگلی شخصیت علامہ اقبال ہیں، جن کے مصنف چراغ حسن حسرت ہیں۔ چراغ حسن حسرت کی تحریر کی خصوصیات یہ ہیں کہ انہوں نے ایک نیا اسلوب ایجاد کیا۔ ان کی تحریر میں غیر جانبدارانہ انداز نمایاں ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ جامع اور مختصر مضمون لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے نصاب میں شامل ہے ایک شام ماضی کے محرابوں میں، جو کہ صنف کے اعتبار سے سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ کسی بھی سفر کا احوال ہوتا ہے جس کے ذریعے اس علاقے کے نہ صرف افراد بلکہ رہن سہن، تہذیب و تمدن، زبان اور اس کے رسوم و رواج اور وہاں کے اہم مقامات کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا خود کو وہیں پر محسوس کرتا ہے۔ ایک شام ماضی کے محرابوں میں ابن انشا کے قلم کا بہترین نمونہ ہے اور ابن انشا کی تحریر کی خصوصیات میں ان کی پیروڈی کا منفرد انداز نمایاں ہے۔ انہوں نے اس سفر نامے میں غیر ملکی زبانوں سے بھی استفادہ کیا ہے اور ان کی سفر ناموں سے ان کی معلومات کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے نصاب میں شامل ہیں مکاتیب۔ مکاتیب کا لفظ خط کو ظاہر کرتا ہے اور خط ایک ایسی صنف کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ بات آپ کسی سے کہنا چاہیں اور فاصلے کی بنا پر کہہ نہ سکیں اور اس کو تحریری شکل میں ارسال کیا جائے یا بھیجا جائے تو اس کو خط کہا جاتا ہے۔ مکاتیب مکتوب کی جمع ہے اور مکتوب کا مطلب ہوتا ہے خط۔ کاتب خط لکھنے والے کو اور مکتوب الیہ جس کو خط لکھا جائے اس کو کہا جاتا ہے۔ مکاتیب اقبال کے مصنف علامہ اقبال ہیں اور انہوں نے اپنی تحریر میں کم الفاظ میں زیادہ مطالب پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے مشاہدے کی شدت ان کی تحریر سے واضح ہے۔ سنجیدہ موضوع کو بھی پرلطف انداز میں وہ بیان کرنے پر قادر نظر آتے ہیں۔ مکاتیب غالب جو کہ اسد اللہ خان غالب کے قلم کا نتیجہ ہیں۔ اسد اللہ خان غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ طویل آداب و القاب سے انہوں نے گریز کیا ہے اور اپنے خطوط میں اپنے زمانے کی تاریخ سمو دی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔